پرائم منسٹر یوسف زئی گیلانی جن سے صدر آصف علی زرداری یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بدکیں گے نہیں، وہ ہلیں گے نہیں، وہ تمام کام کریں گے، ان کی اپنی حالت آج گڑھی خدا بخش کے اندر جب مزار پر وہ تشریف لے گئے کچھ اتنی اچھی نہیں تھی۔ بار بار ان سے پوچھا گیا کہ جناب ایک ہفتہ پہلے جو آپ فرما رہے تھے کہ ملک کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو آج کل سازش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کون سازش کر رہا ہے؟ ذرا پرائم منسٹر یوسف زئی گیلانی صاحب جن سے توقع صدر مملکت کر رہے ہیں کہ تمام معاملات کو نپٹائیں گے، آج کے دن انہوں نے ان معاملات کے اوپر، ان موضوعات کے اوپر کس قسم کا سٹینڈ لیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے، آپ کس ادارے کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ میں نے جو جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جو آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بات کریں گے، کام کریں گے، تو کوئی تصادم نہیں ہوگا۔ چیف کون ہوتا ہے؟ آئی ایس آئی چیف آپ کے انڈر میں آتے، وہ کون ہوتے ہیں؟ اپنی مرضی سے سارا کام کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کب تک آرمی کے برہم و کرم پہ چلتی رہے گی؟ سر یہ دیکھ لیجیے، آپ بیوی شہید آپ کے پیچھے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو آپ کے پیچھے ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ کشیدگی ہے یا نہیں ہے تینوں اداروں کے درمیان؟ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ تمام اداروں کو آئین کے تابع کام کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر آئین سے کوئی بھی کسی قسم کا اختلاف ہوا پھر تصادم کا خطرہ ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے کہا تھا جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آج ہو رہی ہے سازش یا ختم ہو گئی سازش؟ دیکھیں، سازش آج ہو رہی ہے یا ختم ہو گئی؟ طویل ترین وزیر اعظم میں خدمت کرنے والے ہیں، اور یہ وزیر اعظم تھے ناظرین جو آج سے چند دن پہلے دن میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ گرج رہے تھے، برس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو الٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ذرا یاد دہانی کے لیے کہ جن وزیر اعظم سے صدر مملکت نے توقع لگائی ہے کہ تمام معاملات کو درست کریں گے اور جن سے اب توقع عوام کی منسلک ہے کہ وہ ایشوز کو حل کریں گے، وہ اپنی حکومت کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، یاد دہانی کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ فوج یعنی آئی ایس آئی اور فوج دونوں کی بات کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے نام کے اوپر، اور کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے جمہوریت کو کبھی مانا نہیں۔ Agar we are not respected, and if I can't guarantee the rights of the people of Pakistan, then I have no right to be the Prime Minister of Pakistan. اس لیے میں آج آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں انٹریگز ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، اور سازشیں یہ ہو رہی ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹس کو پیک اپ کیا جائے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ میں رہیں، اپوزیشن میں رہیں یا عوام میں رہیں، we'll fight for the rights of the people of Pakistan. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں بیچ دہشت گردی کے جنگ کے، ہم نے تنخواہیں ان کی بڑھا دی ہیں، اور ہم نے ان پر عملاً وہ امپلائی کر رہے تھے کہ بڑا کرم کیا ہے۔ تو ان کی ساؤنڈ سنیے۔ They're answerable to the parliament. ہم نے تو مشکل ترین حالات میں بھی جب because they were in the middle of war on terrorism ہم نے ان کے سیلریز بھی ڈبل کر دیے، مگر there can't be a state within the state. ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بڑی انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کی اور یہ کہا کہ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹرشپ چاہیے یا لوگوں کے منتخب نمائندگان چاہیے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے لوگ امپورٹ کریں گے؟ آپ ہی میں سے لوگ ہوں گے، جو ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور آپ میں سے آ جائے گا، ہوں گے تو پاکستانی، مگر آپ کو اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ڈو یو وانٹ elected people or you want dictatorship؟ اور اگر ان کے حوالے کے بارے میں کچھ ابہام رہ گیا تھا تو جب انہوں نے اسامہ بن لادن کے ویزے کی بات کی تو وہ ابہام دور ہو گیا۔ بڑا واضح تھا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کی۔ یہاں جب ہوا تھا جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ، وہ کس چیز کے لیے ہوا تھا؟ وہ تو ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن اس ملک میں 6 سال سے کیسے رہ رہا تھا، اس پہ میں نے یہ کمیشن بنا دیا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کیسے آئے تھے، تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پہ آیا تھا، ہاؤ ہی انٹرڈ پاکستان، دیٹ واز دا ریزولوشن۔ اب ان کا ہے کہ ویزا کس نے دیا تھا، دے آر ڈیورٹنگ ٹورڈ دا سول گورنمنٹ۔ لیکن گرجنے اور برسنے کے بعد ناظرین پرائم منسٹر صاحب کو 48 گھنٹے کے بعد یہ خیال آیا کہ شاید ان سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی ہے، شاید کچھ وہ غلط بول گئے ہیں۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ 2 تقاریر تھیں۔
प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन तकारीर की वजाहत अपने सहाफ़ियों के सामने क्या की, किस अंदाज से की, आइए देखते हैं कि अब उनकी वजाहत जो फ़िलहाल मुस्तनद है, हो सकता है कल तब्दील हो जाए, वो क्या है, इस हवाले से कि जब उन्होंने स्टेट विद इन स्टेट का जिक्र किया तो वो किसका जिक्र कर रहे थे? मैंने बात की स्टेट विद इन अ स्टेट, इट परटेन टू द एटीट्यूड ऑफ द फेडरल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की। और फिर ये मामला कि इस जमहूरियत को क्या जनरल इशफाक परवेज़ कियानी और जनरल पाशा उल्टाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, बल्कि मैंने तो खुद कहा था कि आप एक्सटेंशन लें। जहाँ तक ये र्यूमर्स हैं कि DGISI और जनरल कियानी साहब को गवर्नमेंट जो है वो शायद हटाना चाहती है, ये तासुर बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि अहमकों की बात है। कोई इस किस्म का तासुर देना और चंद मफाद परस्त लोगों को इस किस्म का एक कौम के अंदर इस किस्म का नज़रिया पेश करना, मैं समझता हूँ बहुत गलत है। और अगर ऐसा होता तो मैं खुद तो उनको एक्सटेंशन ना देता, तो कोई उन्होंने मुझसे नहीं मांगी थी, मैंने तो खुद दी है। तो नाजरीन, अगर मुल्क के अंदर कोई साजिश नहीं हो रही, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI मुल्क की जमहूरियत को सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इंचार्ज हैं, सदर भी फेडरेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है वहाँ पर वफाकी हुकूमत ने जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ सींग क्यों लड़ाए हुए हैं और उस केस का रुख क्या बन सकता है। आज के दिन के तमाम वाक़यात बशमूल सदर पाकिस्तान की तकरीर और कल और परसों के जो वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की जो मेमोगेट के हवाले से जो उनकी गुजारिशात थी, उसके अंदर कलाबाजियाँ, वो तमाम अगर आप इकट्ठा करें तो असल मामलात पाकिस्तान के जूं के तूं हैं, कुछ तब्दील नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कातिल भी आज़ाद हैं, मुईशत भी अपनी बदहाली के साथ मौजूद है और केस भी मेमोगेट का लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कल जब आप उठेंगे तो तकरीर के हवाले से बड़ी ख़बरें बनेंगी, लेकिन कल शाम तक और परसों तक ये मामलात पीछे रह जाएंगे और असल मामलात सामने आएंगे, जिनका जवाब इस हुकूमत के पास हमें लगता नहीं है कि मौजूद है। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।